اسلام کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بنیادی ہیں، وہ آپ ہلا نہیں سکتے۔ کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا واٹس ایپ پہ، میں واٹس ایپ پہ کلپ دیکھتا نہیں ہوں، کبھی کبھار کوئی بہت ہی اہم بندہ ہو، کلپ کے عنوان سے لگ رہا ہو تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کلپ بھیجا، اس کلپ میں کوئی ڈرامے کا کلپ تھا، وہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ شوہر سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کہیں اور شادی کر لینا۔ بیٹی جواب میں کہتی ہے بھاڑ میں جائے عدت۔ کیا جواب میں کہتی ہے؟ بھاڑ میں جائے۔ عدت کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے نا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، سورہ طلاق کی ابتدائی آیات ہے کہ طلاق کے بعد خود بھی بیوی کو گھر سے نہ نکالو اور بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے۔ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار۔ تو میں میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ وہ ڈرامے میں کیا بتا رہے ہیں، عورت کہہ رہی ہے، ہاں عدت عورت پر دو طرح سے لازم ہے، ایک یہ کہ اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی، دوسرا کیا، اس دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب ڈرامے کا جو کلپ بھیجا اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ عدت جائے بھاڑ میں شادی بھی کروں گی اور عدت جائے بھاڑ میں۔ عدت کے دوران عورت اگر کسی سے نکاح کر لے تو وہ نکاح کالعدم ہے۔ تو یہ ڈراموں میں کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، قرآن۔ اگر یہ امریکہ میں ڈرامہ بنتا ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، انہوں نے کب کہا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ملک جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے ملک کا قانون اور ایک ہوتا ہے ملک کا آئین۔ آئین کی اہمیت قانون سے زیادہ، اور ایک آئین سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ جس بیس پہ ملک بنا ہے آئین میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو ملک کی بنیاد ہے نا، جس پہ آپ نے ملک کو بنایا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیا ہے جو قرارداد مقاصد میں طے ہوا تھا کہ اس ملک میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، ملک کا صدر وزیر اعظم اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے اپنی طرف سے کوئی چیز وہ نافذ نہیں کر سکتا۔ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان ہونا، دارالاسلام ہونا اتنا یقینی ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں، اللہ نہ کرے ہم چھوڑیں، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ اسلام چھوڑ دے۔ اتنا زبردست پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے کہ اس میں اسلام کی شیخوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ یار میرا خیال ہے، دیکھو ایک مسلمان ہے، ڈر ہے نا کہ کبھی بھی قادیانی ہو جائے، لیکن پاکستان کے بارے میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہے سکتا کہ یہ سیکولر ریاست بن جائے آئین کے لحاظ سے۔ ہاں اس میں ایسے لوگ آ جائیں جو اسلام کے نام پہ سیکولرزم کو پھیلانا شروع کر دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایسا تو ہو رہا ہے، نام اسلام کا ہے مگر کام بے دینی کا ہے۔ لیکن ریاست کا مذہب چینج ہو جائے پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان سے اگر یہ شق نکال دی جائے کہ پاکستان کے قانون جو بنیاد ہے قرارداد مقاصد، اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا اور ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، یہ شق اگر آپ نکال دیں گے تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ بر صغیر کو دو ٹکڑوں میں جس بیس پر تقسیم کیا گیا تھا وہ بیس ختم ہو گئی ہے، لہذا یہ تقسیم خود بخود کالعدم ہو گئی ہے، تو انڈیا کھا جائے گا آپ کو۔ اس لیے ہمارے حکمران جتنے مرضی لبرل ہوں اس شق کو ختم نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے ختم کرنا۔ تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے، اور اسی پوائنٹ کو بنیاد بنا کے آگے آپ اپنا احتجاج سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کروایا کریں ایسے ڈراموں کے خلاف کہ بھئی یہ اسلامی ملک ہے تو اس میں عدت کے بارے میں یہ کہنا کہ بھاڑ میں جائے عدت، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، سمجھ رہے ہو کہ ہم اس ملک میں اسلام کے تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اور اس سے میڈیا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ نہیں آ رہے، جو اہل حق ہیں، وہ مسجدوں میں اور مدرسوں تک اپنی بات کو محدود رکھے ہوئے ہیں، تو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اور بیچارے مولوی کی مسجد میں بات سننے والے لوگ ہزاروں ہوتے ہیں۔